الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عقائد کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے۔ ہم نے پہلے نمبر پر عقیدہ توحید بیان کیا اور اس پر 3 احادیث بیان کی۔ عقیدہ توحید کے بعد ہم نے عقیدہ رسالت بیان کیا اور اس پر 3 احادیث بیان کی۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت بیان کریں گے اور انشاءاللہ اس پر بھی ترتیب کے لحاظ سے 3 سے بھی زیادہ 10 احادیث بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان والوں کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت پر مسلمان اپنی جان کو نچھاور کرنا اپنے لیے فخر اور اعزاز کی بات سمجھتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، وہ بات یہ ہے کہ جب ہم اس حدیث کا یوں ترجمہ کریں گے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس پر ایک اعتراض قادیانیت کی طرف سے اٹھ سکتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ تو جب ہم اس حدیث کا ترجمہ کریں گے، جہاں پر بھی ہم ختم نبوت کی بات کریں گے، تو اس کے اندر ہم یہ بات ضرور کریں گے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ بات کریں گے قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اعتراض کرنے والے کا شروع سے ہی منہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ایمان والوں کے لیے ازحد ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر روزانہ 25 یا 27 آدمیوں کو روزانہ ختم نبوت کی دعوت دیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں بتائیں۔ اس سے ہمارا اپنا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے گا۔ آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ دور بہت پرفتن دور ہے، تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین محفوظ ہو، ہمارے تمام عقائد محفوظ ہو، تو اس کے لیے ہمیں عقائد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح آپ کے سامنے جو ہے عقائد پر بات کرتے رہیں گے۔ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو۔ ہم سب زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو آپس کے اندر دلائل کے ساتھ پھیلائیں گے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا